صفحہ نمبر 89۔ آئندہ کے لیے کوئی نیا حکم ثابت نہیں ہوگا، جبکہ حنابلہ اور شوافع کے نزدیک استصحاب سے سابقہ حالت کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ نیا حکم بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ استصحاب کی بنیاد ظن راجح پر ہے اور یہ احکام شریعت میں معتبر ہیں۔ مثلاً مفقود الخبر آدمی کے بارے میں دونوں گروہوں کا اختلاف ہے، چنانچہ احناف کے نزدیک وہ مفقود ہونے کے وقت سے زندہ سمجھا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جائیداد، مال اور حقوق کے بارے میں زندوں کا سا معاملہ کیا جائے گا، اس لیے اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اس کی بیوی اس میں تفریق نہیں کی جائے گی، لیکن اس کی یہ زندگی کسی نئے حق کے حصول کی صلاحیت نہیں رکھتی، بلکہ نہ اسے وراثت سے حصہ ملے گا نہ وہ کسی دوسری چیز کا حقدار ہوگا، اسے وراثت سے ملنے والے حصہ کو موقوف کر دیا جائے گا، پھر یا تو اس کے زندہ ہونے کی اطلاع مل جائے یا قاضی اس کی وفات کا حکم لگا دے، وفات کے حکم کے نفاذ کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوگی، جبکہ حنابلہ اور شوافع کے مطابق سابقہ احکام کو تسلیم کرتے ہوئے وہ آئندہ وراثت میں حصہ دار ہوگا اور اس کے حق میں اگر کسی نے وصیت کی تو اس میں بھی حصہ دار ہوگا۔ استصحاب پر مبنی قواعد و اصول۔ استصحاب پر مبنی کئی اصول و قواعد بنائے گئے ہیں، ان میں چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، چیزوں میں اصل اباحت ہے، وضاحت گزر چکی ہے۔ نمبر 2، اصل یہ ہے کہ انسان ہر ذمہ داری سے بری ہے، اس کا اطلاق عام طور پر دیوانی مقدمات پر ہوتا ہے۔ نمبر 3، یقین شک سے زائل نہیں ہو سکتا، یعنی وضو کے بعد اگر کسی کو نقص وضو کا شک پڑ گیا تو اس کا وضو باقی رہے گا، شک اس کی بقا کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ شک کی وجہ سے یقین کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سوال نمبر 35، اجتہاد کی تعریف کریں اور شرائط بھی بیان کریں۔ جواب: اجتہاد کی لغوی تعریف: کسی کام کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کرنا۔ اصطلاحی تعریف: بطریق استنباط اور احکام شرعیہ کے علم کی طلب میں مجتہد کو اپنی پوری کوشش صرف کرنا۔ اس تعریف سے 4 چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مجتہد اتنی کوشش کرے کہ اس سے زیادہ کی گنجائش نہ رہے۔ نمبر 2، کوشش کرنے والا مجتہد ہو، کیونکہ اجتہاد اسی وقت مقبول ہوگا جب وہ کسی مجتہد کی طرف سے ہوگا۔ نمبر 3، یہ کوشش صرف احکام شرعیہ عملیہ کے تعارف کی غرض سے ہو، احکام لغوبہ، عقلیہ اور حسیہ کے متعلق۔ صفحہ نمبر 90۔ کوشش کو اجتہاد نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 4، احکام شرعیہ جاننے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بطریق استنباط ہو، کیونکہ صرف مسائل کا حفظ کر لینا، کسی مفتی سے سیکھ لینا یا کتابوں سے حاصل کر لینا اسے اصطلاح میں اجتہاد نہیں کہتے۔ مجتہد کی تعریف: جس آدمی میں اجتہاد کا ملکہ پایا جائے، یعنی اسے ادلہ تفصیلیہ سے احکام شرعیہ عملیہ کے استنباط پر قدرت حاصل ہو۔ اہل اصول کے نزدیک وہ فقیہ ہے۔ کتابوں سے یاد کرنا، علماء سے سننا، اسی طرح کئی دوسری صورتوں سے حاصل ہونے والے علم کو اجتہاد نہیں کہتے۔ مجتہد اس وقت کہا جائے گا جب اس میں اجتہاد کی درج ذیل شرائط پائی جائیں گی۔ اجتہاد کی شرائط: نمبر 1، اول، مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ اسے عربی زبان پر مکمل عبور حاصل ہو، اصل عرب کے طرز کلام، ان کی کلام کے مفردات اور ان کے انداز اسلوب پر مکمل دسترس ہو۔ اسی طرح مجتہد کے لیے نحو، صرف، علوم بلاغت یعنی بیان، معنی، بدیع پر مکمل عبور حاصل ہو، نیز الفاظ کی دلالت کے طریقے اور معنی کے اسرار و رموز اور تعارض کے حل کی صورتوں کے متعلق مکمل واقفیت ہو۔ نمبر 2، کتاب اللہ کی معرفت: چونکہ کتاب اللہ اصل الاصول ہے اور ہر دلیل کا مرجع ہے، اس لیے اجتہاد کی لازمی شرائط میں سے ہے کہ مجتہد کے لیے کتاب اللہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ تمام آیات کے متعلق اجمالی علم رکھتا ہو، جبکہ احکام کی آیات
کے متعلق اسے تفصیلی واقفیت ہو، کیونکہ احکام شرعیہ انہی آیات سے مستنبط کیے جاتے ہیں۔ بعض نے ان کی تعداد 500 بیان کی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان کی کوئی خاص تعداد نہیں۔ آیات کو سمجھنے کے لیے علماء نے اس پر مکمل کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً علامہ جساس نے کتاب احکام القرآن لکھی، ایسے ہی علامہ ابن عربی نے احکام القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر کا نام الجامع الاحکام القرآن رکھا ہے۔ علاوہ ازیں مجتہد کو آیات قرآنیہ میں سے ناسخ و منسوخ کے متعلق بھی علم ہو۔ نمبر 3، صوم معرفت حدیث کہ مجتہد کو ضعیف احادیث سے صحیح احادیث کو جاننے کے ساتھ ساتھ ان کے راویوں کے حالات، ان کی عدالت، ضبط اور فقاہت سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ متواتر و احاد کا بھی علم رکھتا ہو، بلکہ حدیث سے متعلقہ جمیع معلومات اسے حاصل ہوں۔ نمبر 4، چہارم اصول فقہ کی معرفت مجتہد اور فقیہ کے لیے اصول فقہ کا علم نہایت ضروری ہے۔ اصول فقہ کی تعریف اور اس کے متعلقہ تشریح شرح و بسط کے ساتھ گزر چکی ہے۔ نمبر 5، پنجم مقامات اجماع کی معرفت مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ اسے پتہ ہو کہ کس کس مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے، تاکہ دوران مسائل امت سے اختلاف نہ کرے۔ نمبر 6، ششم مقاصد شریعت کا تعارف اجتہاد کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ مجتہد کو مقاصد شریعت اور احکام کی شریعت کی وجوہات اور لوگوں کی مصالح کا علم ہو، جہاں تک کہ وہ قیاس کے ذریعے غیر منصوص احکام کا استنباط کر سکے۔ نمبر 7، ہفتم اجتہاد کے لیے خداداد صلاحیت اگرچہ اہل اصول نے اس شرط کی صراحت نہیں کی، لیکن صاحب کتاب میں اسے لانا ضروری سمجھتا ہوں۔ عالم کے پاس اجتہاد کے لیے فطری استعداد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عقل اور سمجھ کے ساتھ ساتھ ادراک کی لطافت، حسن فہم، اعلیٰ سوچ اور اچھی بصیرت رکھتا ہو۔ جب تک کہ کسی انسان میں خداداد صلاحیت نہیں ہوگی وہ مجتہد نہیں بن سکتا۔ کن احکام میں اجتہاد جائز ہے اور کن میں نہیں؟ اہل اصول کے نزدیک احکام قطعیہ میں اجتہاد اور اختلاف نہیں ہو سکتا، مثلاً وجوب نماز، زنا کی حرمت وغیرہ۔ البتہ وہ احکام کہ جن میں قطعی نصوص وارد نہیں ہے بلکہ وہ زنی ہیں تو ان میں اجتہاد ہو سکتا ہے، اور زنی کا تعلق سنت سے ہے۔ چونکہ فقہا زنی احکام کے بارے میں مختلف اعتبار سے اختلاف کرتے ہیں تو اس اختلاف کی بنا پر انہیں قیاس، ترجیح، تخصیص اور تعمیم وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے، لہٰذا ان میں اجتہاد ہو سکتا ہے۔ اجتہاد کسی زمانہ اور مقام کے ساتھ مقید نہیں ہے، چونکہ اجتہاد کی بنیاد کسی شخص میں ان کی شرائط کا پایا جانا ہے۔ جس شخص میں جس وقت بھی اجتہاد کی شرائط پائی جائیں وہ اسی وقت اجتہاد کے قابل ہو جائے گا۔ تو اس طرح اجتہاد نہ تو کسی وقت کے ساتھ خاص ہے اور نہ جگہ کے ساتھ۔ یہ خام خیالی ہے کہ اجتہاد کا تعلق صرف ابتدائی دور سے تھا، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اجتہاد سب کے لیے اور قیامت تک باقی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ کسی بھی مجتہد کے لیے اجتہاد کی تمام شرائط کی تکمیل لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو غور و فکر اور احکام کی تفہیم کا حکم دیا ہے، اور فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالہا۔ اجتہاد کا حکم۔ جس آدمی میں اجتہاد کا ملکہ موجود ہو اسے اجتہاد کے لیے اسباب اور وسائل آسانی سے میسر آ سکیں تو اسے اجتہاد کرنا واجب ہے۔ البتہ مجتہد کے لیے کسی حکم شرعی کو سمجھنے کے لیے غور و فکر، دلائل میں بحث و تمحیص کرنی چاہیے، محض تقلید کا راستہ اختیار نہ کرے۔ مجتہد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد۔ اجتہاد میں تبدیلی اور اس کا نقص
اگر کسی مجتہد نے بہت زیادہ غور و فکر کے بعد فتویٰ دیا، بعد ازاں اس مسئلے میں اس کا اجتہاد بدل گیا، اسے چاہیے کہ نئے اجتہاد پر عمل کرے، اسی پر فتویٰ دے اور اپنے پہلے قول کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی مجتہد حاکم وقت تھا اور اس نے اپنے اجتہاد کے مطابق کسی مسئلے میں معین حکم کا فیصلہ کر دیا تو کسی مجتہد کو اس اجتہاد کی مخالفت جائز نہیں، کیونکہ یہ اصول ہے کہ اجتہاد کو اسی قسم کے اجتہاد سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر اس حاکم کو اس مسئلے میں خود ہی کوئی دوسرا رائے بہتر نظر آئے تو وہ بعد میں آنے والے اسی طرح کے واقعے کے متعلق نئے اجتہاد کے مطابق حکم صادر فرمائے گا، مگر اس سے پہلے جتنے فیصلے اپنے پہلے اجتہاد کے مطابق صادر فرما دیے ہیں وہ برقرار رہیں گے۔ صفحہ نمبر 92 نوٹ: وسعت کے خیال سے استحقاق ضروری نہیں ہے۔ جزوی اجتہاد صرف علم میراث کے تمام دلائل، مخصوص احادیث اور علماء کے اقوال کا ادراک ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ صرف انہی مسائل کے متعلق اجتہاد کرے۔ ہاں، اگر وہ دوسرے مسائل میں اجتہاد پر قدرت رکھتا ہے تو ان میں بھی اجتہاد کر سکتا ہے۔ اس کی متقدمین میں بہت سی مثالیں موجود ہیں، کیونکہ بہت سے مجتہدین اپنے سائلین کو واشگاف الفاظ میں لا ادری کہہ دیتے تھے۔ سوال نمبر 36 تقلید کی شرعی حیثیت پر نوٹ لکھیے۔ 2007 جواب: تقلید کی لغوی تعریف: کسی انسان کا اپنے غیر کو قلادہ پہنانا۔ اصطلاحی تعریف: بقول امام غزالی کسی کے قول کو بغیر دلیل کے قبول کرنا۔ بعض کے نزدیک کسی قائل کے قول کو اس طرح قبول کرنا کہ یہ علم نہ ہو کہ اس نے یہ بات کہاں سے لی ہے۔ ماحاصل یہ ہے کہ تقلید کسی دوسرے کی رائے کو بغیر اس کی دلیل اور قوت کی معرفت کے لیے لینا۔ تقلید کا حکم: در حقیقت شریعت نے تقلید کی مذمت کی ہے، کیونکہ اس میں بغیر کسی دلیل اور برہان کے پیروی ہوتی ہے۔ احکام شرعیہ عملیہ میں تقلید کے جواز میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے قون سے متعلقاً جائز کہا ہے، لیکن ان کے نزدیک مکلف پر اجتہاد کرنا ضروری ہے، بلکہ دوسروں نے اجتہاد پر قادر اور عاجز دونوں کے لیے تقلید کو جائز رکھا ہے، جبکہ بعض نے یوں کہا ہے کہ عاجز کے لیے تقلید جائز ہے اور اجتہاد پر قادر کے لیے حرام ہے۔ یہی قول راجح ہے۔ تقلید کے بارے میں اگرچہ شروع ہی سے آپس میں بہت زیادہ جھگڑے، مناظرے اور مباحثے ہوتے آ رہے ہیں، مگر تقلید کے روح میں قرآن پاک کے واضح نصوص موجود ہیں۔ مثلاً اللہ عز و جل نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور دیگر بہت سے دلائل ہیں اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ بلا استثناء ہر مکلف پر اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ البتہ اگر مکلف کسی حکم میں کوئی صریح نص نہ پائے تو اسے شرع کے مطابق اجتہاد کرنا چاہیے۔ اگر مکلف اسی طریقہ کے مطابق احکام کی پہچان سے عاجز ہو تو اسے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق اہل علم سے سوال کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور عام آدمی کو چاہیے کہ وہ احکام شرعیہ کے متعلق بغیر کسی تعین کے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے صفحہ نمبر 93 رکھنے والے عالم دین سے مسئلہ پوچھ کر اس پر عمل کرے۔ مذاہب کی تقلید: مذاہب اسلامیہ اپنے مؤسسین کے ناموں کے ساتھ معروف ہیں۔ تمام دنیا ان کے علم، اجتہاد اور تقویٰ کی گواہی دیتی ہے۔ بعض مذاہب ایسے ہیں کہ جن کے بانی فوت ہو چکے ہیں اور ان کے آثار مٹ چکے ہیں، اب اختلافی مسائل کی کتابوں میں ان کی صرف اقوال اور آراء ملتی ہیں۔ مثلاً امام اوزاعی اور سفیان ثوری کا مذہب اور جو مذاہب اب تک موجود ہیں ان کے پیروکار بھی ہیں اور ان کے فقہا کے اقوال پر مشتمل کتابیں بھی ملتی ہیں۔
کیا ان کی تقلید جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے نزدیک مجتہد کو نظر اور اجتہاد کے ساتھ استنباط کرنا چاہیے، اس کے لیے تقلید جائز نہیں۔ البتہ جو اجتہاد نہیں کر سکتا وہ اہل علم سے سوال کرے۔ یہ سوال کبھی براہ راست ہو سکتا ہے اور کبھی اہل علم کے معتبر کتابوں میں نقل کیے گئے اقوال سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ عام آدمی کے لیے ہے۔ مذاہب کے بارے میں تفصیل۔ مذاہب کے بارے میں مندرجہ ذیل تفصیل ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ نمبر 1، اول، مذاہب اسلامیہ شریعت کے نصوص کی تخصیص اور ان سے استنباط احکام کے لیے مدارس فقیہہ کا مقام رکھتے ہیں۔ یہ تفسیر اور استنباط نہ تو نئی شرح ہیں اور نہ اسلام کا غیر ہیں۔ نمبر 2، دوم، شریعت اسلامیہ یعنی صرف قرآن و سنت کے نصوص کسی بھی مذہب سے بلند تر اور وسیع ہیں، جبکہ کوئی مذہب شریعت اسلامیہ سے نہ بڑا ہے نہ وسیع۔ نمبر 3، سوم، شریعت اسلامیہ ہر مذہب پر حجت ہے، جبکہ کوئی مذہب شریعت اسلامیہ پر حجت نہیں ہے۔ نمبر 4، چہارم، اگر کسی مذہب کے پیروکار کو پتہ لگ جائے کہ فلاں مسئلہ میں فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والا مجتہد غلطی پر ہے، جبکہ دوسرا مجتہد صحیح کہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ دوسرے مذاہب والے مجتہد کے قول پر عمل کرے۔ نمبر 5، پنجم، کسی معین مذہب کے پیروکار کو بعض مسائل میں غیر مذہب والے کی اتباع کرنا جائز ہے، کیونکہ اسے ہر مسئلہ صرف اسی مخصوص مذہب سے لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ مسئلے کی صحت کو دیکھا جائے گا، مذہب کی تعین کو نہیں۔ نمبر 6، ششم، مقلد کو چاہیے کہ کسی بھی مذہب کے متعلق ذہن میں تعصب نہ رکھے، کیونکہ یہ مذاہب اسلام کو ناسخ کر دینے والے دین کی حیثیت نہیں اختیار کر سکتے، اس لیے کہ تمام مذاہب کے وجود شریعت کی تفصیل اور فہم میں اختلاف کے نتیجے میں ظاہر ہوئے ہیں۔ ان تمام کا مقصد کتاب و سنت رسول کو سمجھنا ہے۔ صفحہ نمبر 94۔ نمبر 7، ہفتم، ہمیں مذاہب کے اختلاف کے بارے میں تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فہم و ادراک اور استنباط میں اختلاف طبعی اور بدیہی امر ہے، بلکہ یہ بشری عقل کے لوازمات میں سے ہے، بلکہ فقہی اور علمی اختلاف جو مثبت ہوں وہ دین کی خدمت ہے۔ نمبر 8، ہشتم، آخری بات یہ ہے کہ ہمیں ان مختلف مذاہب کے مجتہدین کی قدر و منزلت کو جاننا چاہیے اور ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور ان کے لیے رفع درجات کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ مجتہدین اپنے اجتہاد میں صحیح ہوں یا ان سے غلطی سرزد ہوئی ہو، اللہ عز و جل انہیں اجر ضرور دے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے الفاظ کو دہراتے ہیں، والذین جاؤوا من بعدہم ویقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ صفحہ نمبر 95، تاریخ شرعی اسلامی۔ صفحہ نمبر 96، سوال نمبر 37، فقہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے مجتہد اور شرائط مجتہد پر نوٹ لکھیے، نیز ضرورت فقہ بھی بیان کریں۔ جواب، فقہ کے لغوی معنی، فقہ کے لفظی معنی سمجھ لیں، فہم و ادراک اور علم کے ہیں۔ صفحہ نمبر 94۔ نمبر 7، ہفتم، ہمیں مذاہب کے اختلاف کے بارے میں تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فہم و ادراک اور استنباط میں اختلاف طبعی اور بدیہی امر ہے، بلکہ یہ بشری عقل کے لوازمات میں سے ہے، بلکہ فقہی اور علمی اختلاف جو مثبت ہوں وہ دین کی خدمت ہے۔ نمبر 8، ہشتم، آخری بات یہ ہے کہ ہمیں ان مختلف مذاہب کے مجتہدین کی قدر و منزلت کو جاننا چاہیے اور ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور ان کے لیے رفع درجات کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ مجتہدین اپنے اجتہاد میں صحیح ہوں یا ان سے غلطی سرزد ہوئی ہو، اللہ عز و جل انہیں اجر ضرور دے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے الفاظ کو دہراتے ہیں، والذین جاؤوا من
بعدهم ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ صفحہ نمبر 95 تاریخ شرعی اسلامی۔ صفحہ نمبر 96 سوال نمبر 37 فقہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے مجتہد اور شرائط مجتہد پر نوٹ لکھیے، نیز ضرورت فقہ بھی بیان کریں۔ جواب فقہ کے لغوی معنی، فقہ کے لفظی معنی سمجھ لیں، فہم و ادراک اور علم کے ہیں۔ صفحہ نمبر 96 سوال نمبر 37 فقہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے مجتہد اور شرائط مجتہد پر نوٹ لکھیے، نیز ضرورت فقہ بھی بیان کریں۔ جواب فقہ کے لغوی معنی، فقہ کے لغوی معنی سمجھ، فہم و ادراک اور علم کے ہیں۔ قرآن مجید و حدیث شریف میں متعدد مقامات پر فقہ، فقیہ، تفقہ، تفقیہ اور اس کے مشتقات کا استعمال انہی معنوں میں ہوا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، نمبر 1 خصلتان لا یجتمعان منافق حسن سمعت ولا فقہ فی الدین، مشکوٰۃ کتاب العلم۔ ترجمہ، 2 خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، حسن اخلاق اور دین کی سمجھ۔ نمبر 2 نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع ایضاً۔ ترجمہ، دین کی سمجھ رکھنے والا آدمی اچھا ہے، جب کسی کو اس سے واسطہ پڑے تو نفع پہنچائے۔ نمبر 3 من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین ایضاً۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اس سے فعل مضارع اور صیغہ یفقہون آیا ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ التوبہ 122۔ ترجمہ، ان کی آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھ لوگ نکل کر کیوں نہ آئیں کہ دین میں سمجھ حاصل کریں۔ اس آیت کے ساتھ احادیث مذکورہ ملا کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ کا مفہوم دین کی سمجھ ہے۔ دین میں سمجھ رکھنے والے کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ تفقہ کے معنی ہیں دین میں سمجھ حاصل کرنا، اور تفقیہ سے مراد ہے سمجھ حاصل کرنا۔ فقہ کے اصطلاحی معنی، اوپر فقہ کے جس مفہوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سے اصطلاحی معنی کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ اصطلاح میں احکام شرعیہ کے علم کا نام فقہ ہے، اور احکام شریعت ادلہ شرعیہ یعنی قرآن و سنت اور اجماع و قیاس سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ پس فقیہ وہ ہے جو کتاب و سنت کا علم رکھتا ہو اور اجماع و قیاس صفحہ نمبر 97 کی حقیقت اور ان کے اصول و مبادی کو سمجھتا ہو۔ قرآن و سنت اور اجماع و قیاس سے احکام کے اخذ و استنباط کا نام اجتہاد ہے۔ اجتہاد کے لغوی معنی ہیں کسی کام میں جد و جہد، سعی و کوشش اور محنت کرنا۔ اصطلاح شریعت میں اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے احکام شریعت کے استنباط میں پوری کوشش صرف کی جائے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، نمبر 1 اول یہ کہ آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے ظاہر الفاظ سے احکام کا استنباط کیا جائے، نمبر 2 یہ کہ قرآن و حدیث کی کسی نص میں موجود کسی واضح علت کو بنیاد بنا کر اس نص کے حکم کو اس کی کسی ایسی نظیر پر چسپاں کیا جائے جس میں وہی علت موجود ہو مگر نص کے الفاظ اس کو شامل نہ ہوں۔ اصطلاح میں اسی کو قیاس کہا جاتا ہے۔ مجتہد، اجتہاد کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں۔ مجتہد کا کام یہ ہے کہ اصول و قواعد شریعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے احکام شریعت کا بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ انطباق کرے اور نئے مسائل کا حل شرعی پیش کرے، مگر یہ ہر کسی
ہر کس و ناکس کا کام نہیں، اس کا اہل وہی شخص ہو سکتا ہے جس میں یہ شرائط موجود ہوں۔ شرائط اجتہاد: نمبر 1، کتاب و سنت اور اس کے احکام سے گہری واقفیت رکھتا ہو، ان کے اسباب و علل کو سمجھتا ہو۔ نمبر 2، علم حدیث میں مہارت تامہ رکھتا ہو، اگر علم اسماء الرجال کا ماہر ہو اور احادیث کے مدارج اور صحت و سقم کو پرکھ سکتا ہو۔ نمبر 3، قیاس کے اصول و قواعد سے باخبر ہو، قرآن و سنت کے احکام کے اسباب و علل کو سمجھ کر نئی جزیات پر ان کا صحیح انطباق کرنے کی اہلیت رکھتا ہو اور غور و فکر کے ساتھ صحیح نتائج اخذ کرنے کے قابل ہو۔ نمبر 4، علوم عربیہ میں اس کا تجر علمی درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہو۔ نمبر 5، شریعت کی گزشتہ تاریخ سے پوری واقفیت رکھتا ہو، اسلام کے اجماعی و اختلافی اقوال، فیصلوں اور معمولات کا علم رکھتا ہو اور اس سے پہلے جس قدر اجتہادی کام ہو چکا ہے اس پر پوری نظر رکھتا ہو۔ نمبر 6، معتدل و متوازن شخصیت اور اوصاف حمیدہ کا حامل ہو، تقوی میں بلند مقام رکھتا ہو۔ اس صفحہ نمبر 98 کی سیرت قرآن و سنت کی آئینہ دار ہو اور اس کا دامن ہر قسم کی بد اخلاقی و بد کرداری سے پاک ہو۔ صفحہ نمبر 98 جاری۔ ضرورت فقہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کے لیے احکام شریعت کا فہم اور ان کا عملی زندگی میں انطباق آسان تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وسعت پذیر اسلامی معاشرے کے گوناگوں مسائل پر قرآن و حدیث کے احکام کے اطلاقات و انطباقات معلوم کرنے کے لیے محنت اور جدوجہد کی ضرورت درپیش آئی اور یہی چیز علم فقہ کی ابتدا کا سبب بنی۔ اس لیے ان لوگوں نے قابل قدر خدمات سر انجام دی جنہوں نے علم شریعت میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے بارگاہ رسالت سے کسب فیض کیا تھا۔ لوگ احکام شریعت کے علم کے لیے ان کی طرف رجوع کرنے لگے اور ان کے گرد تشنگان علم کے خاص حلقے قائم ہو گئے، جن میں سے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر کے حلقہ ہائے درس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ وہ فقہ جس پر ملت اسلامیہ سواد اعظم عمل پیرا ہے، اس کی نشو و نما میں زیادہ حصہ انہی بزرگوں کا ہے اور فقہ کے چاروں امام بالواسطہ انہی کے فیض یافتہ ہیں۔ سوال نمبر 38، فقہ کے اصول بیان کریں۔ 2013 جواب: فقہ اسلامی کا بنیادی اصول قرآن حکیم نے 3 چیزوں کو احکام کا بنیادی اصول قرار دیا ہے۔ نمبر 1، عدم حرج، نمبر 2، قلت تکلیف، نمبر 3، تدریج۔ نمبر 1، عدم حرج، ان سے مراد یہ ہے کہ احکام وجہ آسانی اور راحت بنے، مشکل و زحمت کا سبب نہ بنے۔ حرج کے معنی تنگی کے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج، اللہ تعالیٰ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ صفحہ نمبر 99 ارشاد نبوی: بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ۔ ترجمہ: میں سیدھا اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت بوقت مجبوری، تیمم کے جواز اور اضطراری حالت میں حرام کے مباح ہونے کا مدار اسی اصول پر ہے۔ نمبر 2، قلت تکلیف، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں پر احکام کی پابندیوں کا زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جو اس کی وسعت میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں اوامر و نواہی کی تعداد کم ہے اور ان کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بالکل آسان ہے۔ نمبر 3، تدریج، اہل عرب کی بگڑی ہوئی عادات کی اصلاح کے لیے حکمت درکار تھی، جس کا تقاضا تھا کہ آہستہ آہستہ دین کو درجہ کمال تک پہنچایا جائے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے جوئے اور شراب کی حرمت کے حکم پر غور کیجیے۔ ابتدا میں ان کے متعلق صرف اتنا کہا گیا
فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما۔ ترجمہ، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ ان کی برائی کو نہایت بلیغ انداز میں اجاگر فرمایا گیا، مگر صراحتاً ممانعت نہیں فرمائی گئی۔ ان کے کچھ عرصہ بعد حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جانے کا حکم دے کر ان کے لائق نفرت ہونے کا احساس جاگزیں فرمایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری۔ ترجمہ، اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد ان کی ممانعت کا قطعی حکم نازل ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر گندے شیطانی کام ہیں۔ صفحہ نمبر 100۔ اس لیے تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سوال نمبر 39۔ سنت کی تشریعی حیثیت بیان کریں۔ جواب، سنت کی تشریعی حیثیت۔ سنت سے حاصل ہونے والے شرعی احکام کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو احکام کتاب اللہ میں مجمل بیان ہوئے ہیں یا کسی عبارت میں 2 یا 2 سے زیادہ معانی کا احتمال ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قولی و عملی تفصیل و توضیح بیان فرمائی ہے یا اصل مفہوم کو متعین فرمایا ہے۔ قرآن حکیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ ساتھ ساتھ حسب موقع و ضرورت اس کی توضیح و تشریح بھی فرماتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجمل حکم کی توضیح فرماتے یا عام اور مطلق مفہوم کو مخصوص و متعین فرماتے یا اصل مفہوم کی نشاندہی فرماتے تو یہ سب کچھ وحی الہی کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ترجمہ، وہ اپنی خواہش کی بات نہیں کرتا، وہ وہی کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 100 جاری۔ نمبر 2، سنت سے حاصل ہونے والے بعض احکام کی نوعیت یہ ہے کہ ان سے احکام قرآنی کی تائید ہوتی ہے یا ان کا عملی نمونہ حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن میں میراث کے جو حصے بیان کیے گئے ہیں، حدیث میں بھی اسی طرح بیان ہوئے ہیں۔ ادائے امانت، ایفائے عہد کے احکام، فواحش، جھوٹ، غیبت، قتل، ناحق وغیرہ سے بچنے کے متعلق ہدایات سے قرآن مجید کے احکام کی تائید ہے، جن سے ان کی اثر انگیزی میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے پاکیزہ معلومات، تہذیب و شائستگی اور حسن معاشرت و اخلاق کا ایک لائق
لائق تقلید نمونہ فراہم کرتے ہیں، اسی کا نام اسوہ حسنہ ہے۔ نمبر 3، سنت نبوی سے حاصل ہونے والے احکام کا ایک حصہ وہ ہے جن کا ذکر قرآن حکیم میں مجمل یا مفصل کسی طریقے سے نہیں ہوا۔ آپ ﷺ نے منشائے الہی کے مطابق ان کو بیان فرمایا ہے، کسی چیز کو واجب ٹھہرایا ہے یا حرام قرار دیا ہے۔ الغرض، عہد نبوی میں احکام شریعت کے دو ہی سرچشمے تھے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم آپ ﷺ پر نازل فرمایا اور حکم دیا کہ آپ ﷺ اسے لوگوں تک پہنچائیں، اس کے احکام کی تفسیر و تشریح کریں، نمونہ پیش کریں اور اس کے مطابق ایک ایسا عملی معاشرہ قائم فرمائیں جو بعد میں آنے والوں کے لیے تا ابد سرچشمہ ہدایت و بصیرت ثابت ہو۔ یہی وہ پاکیزہ دور ہے جو اسلامی فقہ صفحہ نمبر 101 کے لیے حقیقی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ آگے چل کر وسعت پذیر اسلامی معاشرے میں ملت اسلامیہ نے اسی دور کو اپنا رہبر و رہنما بنایا۔ صفحہ نمبر 101 جاری۔ سوال نمبر 40، فقہ اسلامی دور صحابہ میں کے عنوان پر نوٹ لکھیے۔ 2010۔ جواب، فقہ کبار صحابہ کے عہد میں 11 ہجری تا 40 ہجری۔ اس دور میں احکام شریعت کے اصل ماخذ دو تھے، قرآن کریم، نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام کے استنباط احکام میں انہی دو چیزوں پر اعتماد کرتے تھے۔ جب کوئی ایسا مسئلہ درپیش آتا جس کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی تصریح نہ ہوتی تو پھر ان کو مجبوراً آرائے یعنی قیاس سے کام لینا پڑتا۔ عام طور پر یہ ہوتا کہ ایسے مسائل کا حل مجتہد صحابہ کی ایک جماعت کے مشورے اور متفقہ رائے سے تجویز کیا جاتا۔ اس اجتماعی مشورے یا رائے کا نام اجماع تھا۔ گویا قیاس اور اجماع کو قرآن و حدیث کے بعد استنباط احکام کے لیے ثانوی ماخذ کی حیثیت حاصل تھی۔ اس زمانے میں استنباط احکام کی دو صورتیں تھیں۔ نمبر 1، اول یہ کہ قرآن و حدیث کے ظاہر مفہوم سے احکام کا استنباط کیا جاتا۔ نمبر 2، ایسے مسائل میں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہ ہوتا، شرعی حکم مستنبط کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں سے کوئی ایسی نص تلاش کی جاتی جس میں وہی علت موجود ہوتی جو اس مسئلے میں پائی جاتی، پس اشتراک علت کی بنا پر اس نص کا حکم اس مسئلے پر منطبق کر دیا جاتا۔ اس دور میں اجتہاد کے اس طریقہ کار کو رائے کہا جاتا تھا، جس کو بعد میں قیاس کے اصطلاحی نام سے موسوم کیا گیا، مگر استنباط احکام کا یہ طریقہ کار اس زمانے میں بہت محدود تھا۔ جب تک کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جاتا صحابہ کرام اظہار رائے نہ کرتے، رائے کا یہ طریقہ اسی وقت اختیار کرتے جب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نظر نہ آتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس قسم کے جو فتاویٰ منقول ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اجماع و قیاس، عہد صدیقی، فاروقی، عثمانی اور مرتضوی رضی اللہ تعالی عنہم میں استنباط احکام میں یہی معمول رہا کہ جب کوئی مسئلہ آتا تو کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا، اس میں کوئی حکم نہ ملتا تو حدیث میں حکم تلاش کیا جاتا۔ جب کوئی ایسا مسئلہ سامنے آتا جس کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی تصریح موجود نہ ہوتی تو ان کو مجبوراً رائے یعنی قیاس سے کام لینا پڑتا۔